فیصل واڈا نے پروگرام میں بڑے بڑے انکشافات کیے ہیں سی ایم کے بارے میں کہ وہ انگلش پڑھ نہیں سکتے اور اردو لکھ نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ انہوں نے عمران خان کے بارے میں بھی بولا کہ ان کی آنکھیں اب کھل رہی ہیں، شکر ہے اللہ کا۔ آئیے چلتے ہیں انہی کی زبانی سنتے ہیں، بعد میں بات کرتے ہیں۔ میرے حساب سے شاید ایک صوبائی گورنر مشکل میں بھی آنے والا ہے۔ اب مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ کیا اس ٹائم پر جو مذاکرات والی بات اور باتوں والی بات اور یہ ساری باتیں پاکستان تحریک انصاف اس لیے کر رہی ہے کہ کوئی وے آؤٹ نہیں ہے یا ابھی بھی وے آؤٹ ہے؟ تحریک انصاف اس لیے کر رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی سیاست چلتی رہے، ان کو معافی مل جائے جو اس میں فیسیلیٹیشن میں بھی انوالوڈ تھے 9 مئی کے اندر اور ایسے دیگر اقدامات میں، اور عمران خان کو ٹھوک کے اس کی سیاست پہ کیل ٹھوک دے۔ لیکن پی ٹی آئی از عمران خان نا واڈا صاحب، پلیز انڈرسٹینڈ عمران خان کے نام پہ تو ہم سب کو ووٹ ملے تھے 2018 میں، اگر مجھے ملے تو اس کے نام پہ ملے تھے۔ آج جو ساری شکلیں بیٹھی ہوئی وہ عمران خان کے نام پہ بیٹھی ہیں نا، تو خدا نہ خاصہ اگر اس کی زندگی کا سودا ہو گیا تو انہی کو ووٹ دیں گے نا عمران خان کے نام پہ، یہی لے کے بیچیں گے۔ کیوں دیں گے جب عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ میری اپنی لیڈرشپ جو ہے وہ صحیح سے کام نہیں کر رہی ہے، گڈی گڈی چل رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ان کی آنکھیں کھلنا شروع ہوئی، اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں ان کے پیروں سے زمین نکالوں، ان کو بتا کے کہ ان کے اوپر فائرنگ کس نے کرائی اور کس کس کو کیا فائدے تھے۔ دیکھیں انیکا صاحبہ، دیکھیں آپ کو صرف اتنا سمجھنے کی ضرورت ہے کس کو کیا کیا فائدہ ہونا تھا اور کیوں اس کو بلی کا بکرا چڑھا تھا۔ کیونکہ اگر ایک کی پھندا چڑھے گا، فیض کو آج تک کیوں بچا رہے ہیں کہ اس کا پھندا خان صاحب کے اوپر آئے گا، خان صاحب کا پھندا بیگم صاحب آئے گا، بیگم صاحب کا پھندا ہواریوں کا۔ آج آپ نے دیکھا گڈی ہو گئے، گنڈا پور صاحب کی اچانک غیرت جو ہے وہ محبت میں بدلی ہو گئی۔ تمہیں نہیں پتا تھا کہ یہ فوج جو ہے ہماری اپنی فوج ہے، یہ ہمیں بچاتی ہے، بارڈر پہ قربانیاں دیتی ہے، اس کے بہت سارے نیک نامی کے کام ہے پاکستان کے لیے۔ آپ کو آج سے پہلے نہیں پتا تھا، آج سب کچھ پتا چل گیا۔ یہاں چارج شیٹ آئی فیض حمید کی، یہاں سپریم کورٹ کا آرڈر ہے ان کو۔ لیکن واڈا صاحب، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی سٹیٹمنٹس تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ نہیں پاگل ہے کیا؟ کبھی وہ بڑی ہیوی ہینڈڈ طریقے سے بات کرتے ہیں۔ میں کب کہہ رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں سٹیٹمنٹ یو ٹرن لینا لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے۔ خان صاحب نے بتایا نا، اور تب آپ بھی پی ٹی آئی میں ہی تھے اور آپ بھی اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ ابھی ہم اس کو پتر بھی بنائیں گے، ایسے اور بہت سارے پتر۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ علی امین گنڈا پور صاحب کے اگینسٹ کیسز ہوں گے، کیا ہوگا؟ پتر بنے گے نا، ابھی بتانا پڑے گا نا کہ آپ نے جو آج آپ یہ سب اچھی اچھی باتیں کریں گے، سب گانا گائیں گے۔ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جو علی امین گنڈا پور جو ہے ایسے سی ایم، ایک سی ایم ہے پورے پاکستان میں جو صوبہ سندھ کا مراد علی شاہ صاحب ہیں، جو انگریزی میں اگر آپ بٹھائیں تو ایک وہ پیراگراف لکھ دیں گے۔ باقی آپ سارے سی ایم کو بٹھائیں، خدا کی قسم یہ پیراگراف انگریزی کا نہیں لکھ سکتے، اردو پڑھ نہیں سکتے، انگریزی لکھ نہیں سکتے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بگٹی صاحب کو چھوڑ دے، میرا دوست ہے تو میں بگٹی صاحب کو نہیں، آپ نے ساروں کو اسی میں لتاڑ دیا۔ ویسے معذرت، میں آپ کو آپ نے کہا صرف مراد علی شاہ، آپ کہہ رہے ہیں بگٹی صاحب بھی انگریزی کا پیراگراف نہیں لکھ سکتے، آپ کہہ رہے ہیں مریم نواز بھی انگریزی کا پیراگراف نہیں لکھ سکتی اور علی امین گنڈا پور بھی انگریزی کا پیراگراف۔ اچھا، انگریزی کیا ایجوکیشن کا کوئی کرائٹیریا ہے؟ نہیں، دیکھیں میری بات، پھر انگوٹھا جاب بھی جو ہے وہ بھی کرائٹیریا نہیں ہے۔ دیکھیں پھر اگر آپ فائلیں پڑھ نہیں سکتے، اردو پڑھ نہیں سکتے، انگریزی لکھ نہیں سکتے تو میرا قصور ہے؟ آپ کو میں کہتا ہوں ایک ٹیسٹ کر لیں، ساروں کو بٹھائیں، بولے ایک ننا سا پیراگراف لکھیں 6 لائنوں کا، سوائے مراد علی شاہ کے کوئی نہیں لکھ سکتا۔ بگٹی صاحب کو میں پھر مائنس دوں گا، بینیفٹ ڈالوں گا، میرا دوست ہے، نہیں ٹھیک ہے، لیکن باقی تو فارغ کے سارے۔ مریم نواز بھی نہیں، باقی وہ سی ایم کیا کسی آسمان کی ہے؟ نہیں، میں واقعی میں پوچھ رہی ہوں۔ آپ آزما لیں بھائی، میں غلط ہوا تو میرا سر آپ کاٹ دینا، اگر نہیں ہوا تو ایٹ لیسٹ آپ ایکسیپٹ کر لینا کہ یہ پاکستان کی قسمت۔ یہ سیاسی جنازے ایکسپائرڈ جو ہے نا جمہوری، یہ ہم ویسے بھی لے کے نہیں چل سکتے، انکلوڈنگ یہ بدماشی گنڈا گردی کی پارٹیاں سمیت۔ سی ایم کی بات آپ نے کر لی ہے، مجھے بھی بتائیں گورنرز تو سارے پڑھے لکھے ہیں نا؟ دیکھیں کنڈی کو چھوڑ کے گورنرز کا حال بھی یہی ہے، ان سے بھی آپ 4 لائنیں ایک دوست آپ نے پکڑے ہوئے اپنے۔ نہیں پڑھا لکھا اگر ہے اور لکھ سکتا تو میں کیسے کہوں کنڈی نہیں لکھ سکتا؟ باقیوں کا کیا مطلب ہے آپ کا؟ باقی پڑھے لکھے نہیں؟ میں نے تو یہ کہیں نہیں کہا، میں نے کہا آپ یہاں اپنے ٹیبل پہ بلائیں، ان سے ایک رینڈم کارٹون کے اوپر کہیں کہ 4 لائنیں لکھیں۔ یہ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو ادھر ٹیبلز پہ بٹھا کر ان کو قوم کو آپ ہی دکھاتی ہیں نا چیز۔ آپ یہ مجھے کہہ رہے ہیں یہ جب گورنرز لگ رہے تھے تو میں نے تو نہیں لگائے نا؟ چلیں جو لگ رہے ہیں وہ ان میں سے ایک صوبائی گورنر، تو اس ٹائم پہ پیراگراف ہی لکھوا لیا کریں۔ دیکھیں پھر یہ تو مجھے نہیں پتا چوائسز کا کرائٹیریا کیا ہے، لیکن میرے حساب سے شاید ایک صوبائی گورنر مشکل میں بھی آنے والا ہے۔ صوبائی گورنر مشکل میں؟ کون سا صوبائی گورنر مشکل میں آنے والا؟ آئی نہیں ہوتا۔ نہیں، آپ نے گورنر بول دیا، اب آپ یہ خبر واپس نہیں لے سکتے۔ صوبائی گورنر مشکل میں آنے والے ہیں، کیا کرسی سرک رہی ہے ان کے نیچے سے؟ ہاں، کسی ایک کی تو مجھے نظر آ رہی ہے بہت جلد۔ پنجاب؟ دیکھیں میں صرف اس کا، پنجاب والے تو سیف ہوں گے نا؟ دیکھیں میں آپ کو صرف اس کا یہ بول سکتا ہوں کہ جو نام بیچ رہا ہے، جو مال بنا رہا ہے، جو جھوٹ بیچ رہا ہے، جو کنفیوژن کریٹ کر رہا ہے، جو نقصان پہنچا رہا ہے،
اس کی میرے خیال سے باری آ گئی ہے کس کے درمیان میں کنفیوژن سب جگہ کے اوپر، سب جگہ پر جو میں نے آپ کو بڑا پرٹیکولر پرٹینڈ ہو کے بات کی ہے، جو نام بیچ رہا ہے، جو مال بنا رہا ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے، جو کنفیوژنس کریٹ کر رہا ہے. اب دیکھیں عوام کا سارے سیاستدانوں کے بارے میں یہی پرسیپشن ہے کہ نام بھی بیچ رہے ہیں، مال بھی بنا رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں. دیکھیں اگر تو یہ تو آپ اس کرائٹیریا پہ رکھیں تو عوام کے نظریے اندر سارے گورنرز عوام آپ سے اور مجھ سے بہت زیادہ قابل سمجھدار ہے. میں نے تو الارم بجا دی ہے. اٹ کین ٹیک اے ویک، اٹ کین ٹیک اے منتھ، اٹ کین میک 2 اچھا مطلب ایک مہینے 3 months، گاڈ نوز. ود ان 1 month کچھ ایسا ہونے والا ہے. 2 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، 3 مہینے ہو سکتے ہیں، 1 ہفتہ بھی ہو سکتا ہے، بٹ the ball is rolling now. Very interesting. Faisal Wari صاحب, thank you very much for joining me in the program.